وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور پھر فرمایا گیا کہ 10ویں رکوع میں کہ نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے یقین نہیں رکھتے تھے، اس کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قیامت آ گئی، اور وہ بھی اچانک آ گئی، ان کے حساب سے تو وہ اچانک ہی ہے۔ اب کیا کہیں گے قیامت کو؟ ہائے افسوس، یا حسرتنا، ہائے ہمیں افسوس ہے۔ تو یہ بڑے کمال کی بات ہوگی، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر تو وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے چلیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ غمگین نہ ہوں، اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ تو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ظالم ہیں، ہماری نشانیوں سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں رکوع میں ایک لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یعنی اقوام کی طرف رسول بھیجے، لیکن پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کو یعنی ان کے جھٹلانے کے سبب جب وہ رسولوں کو جھٹلاتے رہے تو پہلے ان کو مہلت دینے کے لیے انہیں پریشانی میں مبتلا کر دیا تاکہ یہ پریشان ہو کر آہوزاری کریں، یعنی شاید یہ پریشانی سے رجوع کر جائیں۔ تو کبھی کبھی پریشانی اس لیے بھی ہوا کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم اللہ سے رجوع کر جائیں، یعنی یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر عذاب کے آنے سے کوئی معاملہ ہمیں روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ جب ایسا نہیں ہوا تو پھر جو ہے یہ ہوا کہ یہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ اچھا، کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ پریشانی کے بعد ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں یہاں اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا کہ تکلیف تو اس لیے دی گئی تھی کہ شاید یہ رجوع کریں، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو ان کے برے کام خوبصورت کر کے دکھانے شروع کر دیے۔ بس یہیں سے یہ جو ہے یہ گرفتار بلا ہو گئے، مصیبت میں پھنس گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے رب نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے علم غیب حاصل ہے۔ اب یہ بات اصل میں یہ ہے کہ نفی کروائی جا رہی حضور سے کہ آپ کہہ دیں، یعنی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن دعوے کا یعنی دعویٰ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے، یہ بھی تو غیب میں سے ہے، اور اللہ کے خزانوں کا ہونا یہ بھی یعنی اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی، بہت اچھی طرح سے آ جائے گی، لیکن آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اس بات کا۔ وقتاً فوقتاً یہ ساری باتیں ظاہر ہوتی رہیں، اور کیونکہ بطور دعویٰ میں یعنی کہیں نہ کہیں تکبر کا پہلو ہوتا ہے، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے اس قسم کی بات کا سوچنا بھی کفر ہے کہ حضور یعنی ازراہ تکبر کو دعویٰ فرمائیں گے۔ تو یہاں چونکہ متکبرین کی سرشت کی بات ہو رہی ہے، ان کی عادتوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ازراہ فخر کوئی بھی بات کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو حضور نے اس دعوے کی بھی یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے حضور سے اس دعوے کی نفی فرما دی کہ آپ یہ کہہ دیں ان سے کہ میں نہیں کہہ رہا تم سے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اب یہ سب کچھ یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے، مومنین کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا کچھ ہے۔ اب دیکھیں نا، قل هل يستوي الاعمى والبصير، رب نے فرمایا کہ کیا نابینا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آنکھ والے سے گفتگو اور طرح سے کی جاتی ہے، نابینا سے اور طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، تو یہ کچھ معاملات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو یعنی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ،
جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب ہے کہ اپنی نشست میں انہیں خاص مقام عطا فرمائیں، کیونکہ وہ اصل میں اللہ کے احکامات سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ 12ویں رکوع کا مضمون ہے۔ 13ویں رکوع میں جو ارشاد ہے وہ بھی کچھ اس طرح کا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ رب العالمین یعنی کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ بات تو خیر ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم علم عطائی ہے، تو عطائی علم کی مدد سے وہ یعنی سب کچھ جانتے ہیں، یعنی رب العالمین اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انہیں عطا فرمایا جائے علم عطائی وہ انہیں حاصل ہے۔ اس کے بعد 14ویں رکوع میں جا کر کے پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے دین کو مذاق بنا لیتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور 15ویں رکوع میں پھر دوبارہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ دی جاتی ہے، ان کے حالات یاد دلائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایمان کس طرح برقرار رکھا اور کس طرح سورج، چاند اور یہ تمام جو مظاہر فطرت تھے انہیں دیکھ دیکھ کر اللہ رب العالمین کا تصور ان کے ذہن میں واضح ہوتا گیا اور ان چیزوں کا رب ہونے سے وہ انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد 18 انبیاء جو اولو العزم انبیاء ہیں، جو یعنی جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کا ذکر فرمایا گیا اور فرمایا کہ یہ سب جو ہیں ان سب کو کتاب دی گئی تھی، نبوت دی گئی تھی اور حکمت دی گئی تھی، اور یہ سب اللہ کے مقرب ترین انبیاء کرام ہیں۔ اس کے بعد 17ویں رکوع میں پھر سے قیامت کا ذکر ہے اور تمام باتوں کا فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ کے پاس تم اکیلے آؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا، اور کیسے اکیلے آؤ گے؟ جیسے تم پہلی بار اکیلے پیدا ہوئے تھے اسی طرح اکیلے جاؤ گے۔ پھر 18ویں رکوع میں، پارے کے 18ویں رکوع میں تمام جو یعنی مظاہر فطرت ہیں ان کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اسے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ یعنی جو اللہ رب العالمین ہے وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور مشرکین سے علیحدہ رہنے کی ترغیب دی گئی۔ 18ویں رکوع میں کچھ یعنی پھلوں کا اور دیگر مخلوقات کے ذکر، ستاروں کا ذکر فرما کے یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین مشرکین کی ان باتوں سے پاک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے تو سارے یعنی بیٹے منتخب فرما لیے اور بیٹیاں جو ہیں وہ یعنی مخلوق میں تقسیم فرما دی۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بری ہے۔ پھر 19ویں رکوع میں جو پارے کا آخری رکوع ہے فرمایا کہ اللہ بیوی سے پاک ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کا ساتھی ہے۔ پھر فرمایا کہ کفار جن کی پرستش کرتے ہیں ان کو آپ یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ فیسب اللہ عدوا، ان کو جو ہے آپ کچھ نہ کہیں، کیونکہ یہ جہالت اور ذاتی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے بارے میں اس قسم کی بیہودہ باتیں کرنے لگیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ اپنی قسموں کو بھاری بھرکم کرنے کے لیے لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں آ جائیں تو پھر تو کیا دیکھنا ہے۔ تو وما یشعرکم، تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس ایسی نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو آخری آیت ہے اس میں فرمایا کہ ہم ان کے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دل پلٹ دیں گے، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کے آنکھیں پلٹ دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے یہ پہلی بار تھے، یعنی جیسے یہ بغیر ایمان کے تھے ایسے ہی رہیں گے، یعنی ان سے توفیق ایمان سلب ہو جائے گی۔ وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں اپنے طغیان میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔